سن 9 ہجری کی بات ہے۔ آپ علیہ السلام خود نہیں گئے تھے، ابوبکر صدیق کو امیر بنا کر بھیجا، حج کا امیر، اور پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا کہ جاؤ جا کر یہ اعلان کرنا۔ وہ چند اعلانات یہاں سورہ توبہ کے شروع کے اندر ہیں، حضرت علی نے وہ اعلانات کیے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تھا، مکہ دارالاسلام بن چکا تھا، دارالاسلام بن چکا تھا، تو لہٰذا اب صاف صاف احکام سنائے کہ اے مکہ والو، ہمارے اور تمہارے درمیان کے جتنے معاہدے تھے وہ سب ختم ہیں۔ جن کے ساتھ ہمارے معاہدے تھے 4 ماہ کی مہلت ہے، اور جن کے معاہدے کی مدت پوری ہو گئی ہے، اب ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ کی جانب سے یہ اعلان کیا کس نے؟ حضرت علی نے۔ پہلا اعلان یہ تھا کہ ان مشرکوں کو حضرت علی نے کھڑے ہو کے اعلان کیا۔ آپ تصور تو کرو، مکہ کی کافروں کی طاقت، مشرکوں کی طاقت، جنہوں نے ایک زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کیا۔ پہلے صحابہ حبشہ گئے، دوبارہ پھر حبشہ کی طرف گئے، اور پھر سارے صحابہ رسول اللہ کے ساتھ مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ یعنی ایسے استحکام ان لوگوں کو حاصل تھا۔ لیکن آج جب اللہ تبارک تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا فرمایا، اور ان صفات کی بنیاد پر جو پیچھے ذکر کی گئی ہیں، ان صفات کی بنیاد پر غلبہ عطا ہوا، تو یہ اعلان حضرت علی نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر کیے۔ کیا پہلا اعلان یہ تھا کہ آج کے بعد ہمارے تمہارے معاہدے ختم، اور تمہیں مہلت ہے 4 ماہ کی۔ 4 ماہ کے اندر یا تو اسلام قبول کرو یا مکہ چھوڑ دو یہاں سے، اب تمہیں نکلنا پڑے گا۔ 2 ہی صورتیں ہیں، تیسری صورت کوئی نہیں ہے۔ ان عرب کے لیے تیسری صورت نہیں تھی، باقی اقوام کے لیے 3 صورتیں تھیں۔ اسلام قبول کرو، نہیں کرتے ہو جزیہ دو، ٹیکس دو، اسلامی حکومت رہے گی، اقتدار ہمارا رہے گا، ہم تمہاری جان مال عزت ہر چیز کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہوگی، اسلام کی بالادستی ہوگی، اور تمہیں ماتحت ہو کے ذلیل ہو کے جزیہ، قرآن کہتا ہے عن ید وہم صاغرون، تمہیں ذلت کے ساتھ بسنا ہوگا، ذمی بن کر رہنا ہوگا۔ اسلامی ریاست کے اندر جو غیر مذہب قومیں رہتی ہیں ان کو ذلت کے ساتھ رہنا ہوگا، اسلام کو بالادستی ہوگی، اسلامی قانون کو بالادستی ہوگی، مسلمان کو اس ملک کے اندر عزت ہوگی۔ اس طرح سے اسلام قانون سمجھاتا ہے۔ راستے میں چل رہے ہیں، سامنے کافر آ گیا، راستہ تنگ ہے، اسلام یہ بتاتا ہے اس کافر کو تم مجبور کرو وہ نیچے اترے، تمہیں نہیں نیچے اترنا ہے، عزت تمہاری ہے، تمہیں ذلیل نہیں ہونا ہے۔ وہ اپنے مذہب کا پرچار تمہارے ملک میں نہیں کر سکتا، اپنا قومی شعار اپنی گردن میں نہیں لٹکا سکتا، صلیب نہیں لٹکا سکتا، کسی قسم کا اپنا مذہبی شعار اور نشان سامنے نہیں کر سکتا۔ یہ اسلام اصول سمجھاتا ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اسلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، اللہ کے قانون کو بالادستی ہونی چاہیے۔ اور دوسرا اعلان یہ تھا کہ آج کے بعد مکہ مکرمہ حرم میں کوئی شخص ننگا ہو کے داخل نہیں ہوگا، طواف ننگا نہیں کرے گا۔ حضرت علی نے یہ اعلان فرمایا۔ اور اسی طرح سے ایک اعلان یہ تھا کہ آج کے بعد بیت اللہ میں کوئی مشرک داخل نہیں ہوگا، حدود حرم متعین ہے، بیت اللہ سے باہر دور دور تک، اس ساری حدود میں کوئی مشرک آج نہیں آئے گا، آج کے بعد نکل جاؤ یہاں سے۔ اب بات سنیے گا، قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو یہ مشرک کافر پلیت ہیں، ناپاک ہیں، عقیدے کی پلیتی ہے، ظاہری ناپاکی نہیں، عقیدے کی پلیتی ہے، لہٰذا فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، آج کے بعد مسجد حرام میں کوئی مشرک داخل نہیں ہوگا، حدود حرم میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کے بعد، یہ سن 9 کی بات ہے، ٹھیک 9 سال کے بعد اتنا سخت اعلان مکہ کے اندر کھڑے ہو کر کرنے والے حضرت علی، یہ سب کو چیلنج تھا کہ نکل جاؤ یہاں سے، اب تمہیں یہاں سرزمین عرب پر، مکہ مکرمہ پر، حدود حرم میں اب تمہیں رہنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔
اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی آخر میں جاتے جاتے اعلان فرمایا تھا، آخری جو رسول اللہ کے جملے تھے آپ نے فرمایا تھا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، سارے یہودیوں اور نصرانیوں کو جزیرہ عرب سے نکالو یہاں سے۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جزیرہ عرب کو پاک کرو، اس لیے اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو وہ تمہیں آپس میں لڑاتے رہیں گے، وہ سازشیں تمہارے خلاف کرتے رہیں گے۔